تقریر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشہیدنا وشہیدنا اللہم من احییتو منا فہی علی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفہو علی الایمان وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون برحمتک یا ارحم الراحمین.
نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر رحمت صالح بلوچ صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی وزیر انجینئر زمر خان اڅکزئی، اور ساتھ ہی پارٹی کے صوبائی و مرکزی قائدین، اور میرے سامنے اس پنڈال میں تشریف فرما ہب شہر، لس بیلا اور آس پاس میں محنت مزدوری کے لیے آئے ہوئے یہاں کے پشتون بھائیوں اور اس دھرتی سے تعلق رکھنے والے بلوچ بھائیوں، بالخصوص ہمارے آج کے اس اجتماع میں تشریف فرما ہماری مائیں بہنیں بچیوں، آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے میں فخر افغان بادشاہ خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کو شاعر کے اس شعر میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یقیناً بدبختانہ کبھی کبھار سیاسی مفادات کے لیے، کبھی کبھار ہماری مخالفت میں حد درجہ جانے والے کچھ دین فروش، کچھ اسلام فروش علماء اس شعر کو کسی اور زاویے میں لینے اور اس کی تشریح کرتے چلتے ہیں، لیکن یقیناً میں حمزہ بابا کی اس شعر سے اس لحاظ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو وہ فرماتے ہیں سلسلہ دا نبوت کا ختم نہ ہوئی، پیغمبر دا پشتنو بادشاہ خان ہوئی۔ یقیناً آج کی دنیا میں خصوصاً 20ویں اور 21ویں صدی میں ہر لحاظ سے سیاسی جدوجہد ہو، خدائی خدمتگاری ہو، دھرتی کی خدمت ہو، انسانیت کی خدمت ہو، اگر جس بھی تول ترازو سے تولا جائے تو میرے خیال میں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہم بادشاہ خان کے ثانی ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں، اور بدقسمتی سے جس بادشاہ خان نے جدوجہد کے اس نیچ پہ، قربانیوں کے اس نیچ پہ اپنے آپ کو پہنچایا، اقتدار کی خاطر نہیں، کرسی کے ذریعے نام و نشان پیدا کر کے اس لیے نہیں، بلکہ اپنی دھرتی اور اس دھرتی پہ بسنے والے انسانیت کی خدمت کے ناطے جو نام پیدا کیا، جو جدوجہد کی، جو اس خطے پہ رہنے والے اپنے انسانیت کے ناطے بھائیوں بہنوں کے لیے راستے کھولے، بدبختانہ ہم نے اس بادشاہ خان کو بھی نہیں بخشا۔ وہ بادشاہ خان یقیناً ادھر لوگ بہت زیادہ آزادی کے گانے گاتے ہیں، ترانے بجاتے ہیں، لیکن میں ایک بات بہنوں بھائیوں آپ سے کہوں، یہ ممالک خوابوں سے آزاد نہیں ہوتے ہیں، اور نہیں آج تک میں نے دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہ دیکھا ہے نہ اس کی ہسٹری پڑھی ہے کہ جس نے اپنے دھرتی کی خاطر ایک تپڑ منہ پہ نہیں مارا ہو، جس نے اس دھرتی اپنی آزادی کی خاطر ایک دن جیل میں نہیں گزارا ہو۔ لوگ اس کو ملکوں، مملکتوں کا اور ریاستوں کا خالق ہے، لیکن جس شخص نے، جس کے لشکر نے ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس دھرتی کی آزادی کے لیے شہادتیں دیے، 1 سال نہیں، 2 نہیں، درجن نہیں، 30 سے 40 سال جیل کاٹے اپنے ساتھیوں سمیت، ان تمام تر قربانیوں کے بعد پھر بھی ہم نے اس کو نہیں بخشا۔ جس نے کہا کہ میں پاکستان کا مخالف اس لیے نہیں ہوں کہ میں پاکستان کی مخالفت کرتا ہوں، جس نے کہا کہ میں اس وقت کے تقسیم ہند کو تقسیم مسلمانان سمجھتا ہوں، لوگوں نے کہا کہ یہ ہندو کا ایجنٹ ہے، یہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن آج جو دھرتی ہم نے اسلام کے نام پہ
جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج اس ملک میں رہنے والے اس بنگال کی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں جس کو اس ملک کر کے جدا کر کے اور جدا بھی اس ظالمانہ طریقے سے کر کے کیا کہ جس کا دنیا میں کوئی دوسرا مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اور باقی ماندہ پاکستان میں آج بھی اس ملک کے کونے کونے سے ظلم کی آوازیں اٹھ رہی ہے، جبر کی آوازیں اٹھ رہی ہے، غیر جمہوری رویوں کی آوازیں اٹھ رہی ہے، اور پھر بھی ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یقیناً اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے مظلوم عوام کو مظلوم یا آپ کے علمائی مسلم بار لورلائی کے معدنیات کے نام سے یا آپ کے گوادر کے ساحل کے نام سے آپ کا اختیار اس پہ ختم کر کے ان تمام وسائل کو بیچ کر کے لوگ اپنے قرضے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرضوں پہ مزے بھی انہوں نے کیے۔ آج نہ بلوچ وطن میں نہ پشتون وطن میں کوئی ایسی انڈسٹری ہے جس سے ہم اس علاقے کے بمشکل 500 لوگوں کو بھی روزگار دلانے میں کامیاب ہو۔ آج ہمارے وطن میں کوئی ہائی وے نہیں ہے، کوئی موٹر وے نہیں ہے۔ جس کام کے لیے جس ملک کے نام پہ جو قرضے لیے گئے اس سے بھی جال بچھایا گیا آپ کے سندھ اور پنجاب میں۔ گرین ٹرین ہو، اورنج ٹرین ہو، انڈسٹری ہو، موٹر وے ہو، دنیا جہاں کی خوشحالی کے پروجیکٹ اور منصوبے، وہ اس طرف جبکہ قرض کی مد میں مقروض ہونے کے بعد حاصل کی گئی رقم ہمارے وسائل بیچ کر کے اسے پھر حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم حکمران وقت کو بتانا چاہتے ہیں، یقیناً آپ کے ہاتھوں کھیل رہے ہوں گے کچھ لوگ جو اقتدار کی خاطر، جو چند ٹکوں کی مراد اور مفادات کی خاطر اپنا سارا سب کچھ گروی رکھ کے صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہوں گے ایسے لوگ۔ لیکن اس دھرتی پہ فکر باچا خان سے وابستہ، فکر خان عبدالولی خان سے وابستہ، فکر غوث بخش بزنجو سے وابستہ کچھ ایسے سیاسی کارکن بھی ہیں جو سر پہ کفن رکھ کے، جو پیٹ پہ پتھر رکھ کے اس دھرتی کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے عموماً تحریکیں، خصوصاً آزادی کی تحریکیں، عموماً تشدد کی تحریکیں، عموماً مسلح تحریکیں وہ علاقے میں اور وطن میں اس وقت سر اٹھاتی ہے جب وہاں پہ ان کے اپنے ہی وسائل میں اس کو روزگار میسر نہ ہو، اپنے ہی دھرتی میں جہاں پہ دنیا جہاں کی ساری چیزیں موجود ہو پھر بھی وہ بے روزگار ہو، پھر بھی ان کے پاس 2 وقت کی روٹی موجود نہ ہو، پھر بھی اس کے لیے صحت و علاج کے معالجے کی سہولت نہ ہو، پھر بھی وہاں پہ ان کے لیے پڑھنے کے لیے اسکول نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر کیا کرے لوگ؟ پھر لوگوں کے لیے راستہ کیا بچتا ہے؟ جب کوئی حق کی بات کرے تو پھر اس کا انجام نواب بگٹی ہو، جب کوئی حق کی بات کرے اس کا انجام خان عبدالولی خان ہو، اس وقت کی جیلیں ہو، اس وقت کی ٹارچر سیلیں ہو، تو یقیناً لوگ پھر کیا کریں گے؟ آج جس طرح بات ہوئی 2400 کلومیٹر بارڈر پہ پشتون افغانستان کے ساتھ صدیوں سے رہ رہا ہے، ایک وطن کی مانند وطن کو تقسیم کر کے 2 ریاستیں 2 ملک کا نام اس کو دے کر کے آج وہ اپنے اس بارڈر پہ کاروبار سے محروم ہے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ آپ کے بلوچ بھائی جو کاروبار کر رہے ہیں اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ خدا نخواستہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات نہ اٹھائے، لیکن دہشت گردی کی بنیاد آپ سے ہے۔ اس ذہنیت کو، اس فکر کو، ان افکار کو پروان آپ لوگوں نے چڑھایا ہے، اور آج اس کے نتیجے میں ہمیں روزگار سے محروم کیا جا رہا ہے، ہمارے صدیوں پر محیط رشتوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں لوگ پھر کیا کریں گے؟ جب آپ متبادل میں اس کو روزگار بھی فراہم نہیں کر رہے ہو، جب آپ متبادل میں اس کے لیے علاج معالجے کی بندوبست بھی نہیں کر رہے ہو، روزگار نہ ہو، اپنے وسائل پہ اختیار نہ ہو، کاروبار سے آپ محروم ہو، تو پھر کوئی ہمیں بتا دے کہ پھر میں اپنے 2 وقت کے پیٹ گزارنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کروں؟ پھر یہاں پہ لوگ
ان تحریکوں کا حصہ کیوں نہیں بنیں گے جو اس دھرتی پہ آزادی کی بات کرتے ہیں، جو اس دھرتی پہ اپنے وسائل کے اپنے اختیار کی بات کرتے ہیں؟ تو یقیناً ظلم جب حد سے بڑھ جائے پھر انسان کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے۔ یہاں پہ بات ہوئی، آپ پارلیمنٹ میں ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہو، ہمارے حق کی رائے کو تسلیم نہیں کر رہے ہو۔ پچھلے 75 سال سے یہاں پیٹرولیاں بناتی جا رہی ہیں، کبھی کاب سے، کبھی نون سے، کبھی کس سے مختلف ناموں سے، اور یہاں تک کہ لوگ کسی کو واشنگٹن سے امپورٹ کر کے، کسی کو کہاں سے امپورٹ کر کے ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، اور 5-3 سال اسے نکلوا کے کسی کو اس کے ہاتھوں ذلیل کروا کے، کسی کو اس کے ہاتھوں احتساب اور مختلف اداروں سے در پدر کی ٹوکرے لگوا کر کے، کسی کو کیسے اور کسی کو کیسے ان کے ہاتھوں در پدر کر کے پھر آخر میں کہیں کہ یہ تو نااہل ثابت ہوا۔ یہ تو شروع ہی دن سے نااہل لوگ تھے، یہ تو شروع ہی دن سے اس ریاست اور اس ملک یا مملکت کی چلانے سے نابلد لوگ تھے۔ پھر کیوں سونپا گیا یہ پورا ملک ان کے حوالے کیوں کیا گیا؟ اور 60 منٹ کے بعد پھر کہا جائے گا تو یہ تو نااہل ہے، اس میں تو عقل نہیں تھی، یہ تو یہ تھا، یہ وہ تھا۔ پچھلے 70 سال سے ہر الیکشن میں تم لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے، اور آج بھی تیاری ہو رہی ہے، مختلف شکلوں میں ہو رہی ہے۔ ہم اس ملک کے سیاسی جماعتوں کو، حقیقی سیاسی جماعتوں کو، ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را کسی کا سہارا نہ لے، خدا را کل کے اقتدار کے لیے محض کچھ سیٹوں کا سہارا نہ لے۔ آپ اقتدار میں ہوں گے بھی تو کل خدا نخواستہ ماضی کی طرح آپ کو ذلیل اور در پدر کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے ہے انجام، جس نے سہارا لے کے اقتدار پہ کے منصب پہ فائز ہوئے ہیں، اس سے اقتدار سے اتار کر کے ان کا پھر کیا انجام بنایا گیا۔ آج کوئی سوئٹزرلینڈ میں، کوئی لندن میں ہے، اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی عدالتوں میں اپنی ہی مشکلات کی وجہ سے ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اگر آج بھی کوئی کسی کا سہارا بن کے اس سے اقتدار کی بھیک مانگ کر اس اقتدار کے ایوانوں پہ فائز ہونا چاہتے ہیں، تو آج کے یہ سٹیج گواہ ہے کہ کل آپ کا انجام بھی ماضی کی حکمرانوں کی طرح ہوگا یا آج کے حکمران کی طرح ہوگا۔ یقیناً بہت وقت گزر چکا ہے، بڑی لمبی اور تفصیلاً بات چیت ہوئی ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ بھی ہیں کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ منال افغان، اس کی پوری ٹیم کا کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں کہ ہم جیسے شہر میں جہاں سے نہ ہمارے پارلیمانی مفادات وابستہ ہے، نہ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے مفادات وابستہ ہے، صرف اور صرف فکر بادشاہ خان پہ اتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کر کے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص میں پورے اجتماع سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے خواتین کے لیے ایسی کلیپنگ کرے کہ یہ آواز ہمارے ہر ایک تک پہنچ جائے کہ ہمارے اس بلوچ پشتون معاشرے میں آج کے اپنے ان بہنوں، ان بچیوں کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر کے یقیناً جس طرح یہاں پہ کہا گیا آج خان عبدالولی خان اور بادشاہ خان کے روحوں کو تسکین ملی ہوگی۔ اور یقیناً میں زمر سرناس پسٹیج دیر قدرمن دعوامی نیشنل پارٹی صوبہ سندھ صوبائی صدر محترم شاہی سید صاحب تا چاغرا ستا استقبال ویناو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ و فتح قریب فاللہ خیر قابض وهو ارحم الراحمین۔ ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صوبائی ضلعی دوسری پارٹیوں کے آئے ہوئے مہمان گرامی، ہمارے پنڈال میں بیٹھے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی دوسری پارٹیوں کے قابل قدر قابل احترام کارکنان، میری بہنوں، بیٹیوں، بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اس ضلع کی
صدر منان افغان، اس کی جنرل سیکرٹری، اس کی پورا کابینہ کو، اور خاص کر بالخصوص بلوچستان صوبے کے صدر اور اس کی تنظیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس اچھے پروگرام پہ۔ آج کی مناسبت سے جو بادشاہ خان بابا رہبر تحریک خان عبدالولی خان صاحب کی برسی کے بارے میں منعقد کیا گیا ہے، اس پہ اس کو میں خصوص سلام دیتا ہوں۔ آج کی مناسبت سے حضرت بادشاہ خان بابا وہ احترام انسانیت پہ یقین رکھتے تھے۔ اس نے کبھی قومیت، کبھی مسلک کی بات نہیں کی۔ بدقسمتی سے اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ یا وہ لوگوں نے یہ ان قوتوں کو کمزور کرنا تھا، اپنے قوم کو ایک درس دیا، وہ تھا اتفاق، اتحاد اور تعلیم اور ایجوکیشن کا۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں بلوچ اور پختون ایک ہی کلچر، ایک ہی ثقافت رکھتے ہیں۔ ہم مرد حضرات محنت مشقت کر کر کے اپنی بہن، بیٹی، بہو، بچوں کو پردے میں رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت بادشاہ خان بابا نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا، ان کو ڈاکٹری، ان کو ایجوکیشن دیا، اور اس کی سوچ اور فکر میں یہی تھا کہ اس ملک کی ترقی، انسانیت کی ترقی، دنیا کی ترقی ایجوکیشن میں ہے۔ ایجوکیشن روشنی ہے۔ آج جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، بچے بیٹھے ہوئے، تو بادشاہ خان بابا نے آپ سب کے لیے ایجوکیشن کی تائید کی کہ ایجوکیشن لیں۔ ایجوکیشن روشنی ہے۔ بدقسمتی سے اس ملک کے اداروں نے غلط فیصلے کیے۔ ملک آئین پہ چلتا ہے، آئین اپنے اداروں پہ چلتا ہے، اور اپنا ادارہ اگر اپنا کام کرے تو یہ ملک مضبوط ہوتا۔ بدقسمتی سے اس ملک میں دوسروں کے جنگیں لا کر کے مسلط کی گئی، جس میں ہمارے ملک کی بدنامی، ہماری مذہب کی بدنامی ہوئی۔ داڑھی سنت رسول ہے، اگر ہماری داڑھی نہیں ہے تو ہماری گناہ ہے، لیکن اس کا احترام ختم کیا گیا صرف اپنے مفادات کے لیے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر حضرت بادشاہ خان بابا کی سوچ کے مطابق احترام انسانیت پہ کام کرنا ہے، اور میں خود اور آپ سب کو بھی اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اور ہم ایسے لوگوں کے ایسے پیروکار ہیں، اس کے پیروکار ہیں کہ جو ان کو دنیا احترام انسانیت پہ، ان کی عدم تشدد پہ لیکچریں اور کتابیں لکھ رہے ہیں۔ حضرت بادشاہ خان بابا کے بارے میں باہر بین الاقوامی دنیا میں کوئی 150 کتابیں لکھی ہے، ریسرچ ہو رہا ہے کہ یہ شخصیت جو اتنے طاقت اور قوت کے باوجود بھائی چارے، امن، محبت اور پیار کی بات کر رہا ہے، کبھی تعصب نہیں کیا۔ وہ بولتے ہیں کہ پہلے آپ انسان بنو، کیونکہ جب تک آپ صحیح انسان نہیں ہو تو آپ صحیح مسلمان بھی نہیں بن سکتے ہو۔ وہ ہندوستان کے دورے پہ جاتے ہیں، وہاں کا پرائم منسٹر آتا ہے، اور وہ جب جہاز سے اترتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں 2 جوڑے کپڑے ہیں۔ وہ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ بابا آپ کا سامان، بولتا ہے میرے پاس اتنا سامان ہے، گٹی اس کو دکھائی، ایک رومال میں باندھا ہوا 2 جوڑے کپڑے۔ بولا یہ ہمیں دے دو۔ بولا نہیں، میں اتنا وزن گھماتا ہی نہیں ہوں جس کا وزن کوئی اور اٹھائے۔ اس کو رئیس الحرار کا لقب دیا تھا۔ ہم نے اس شخصیت کی بھی قدر نہیں کی، لیکن میں موجودہ حالات پہ آتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں ملا کیا؟ افغان وار، ہمارے بڑوں نے کہا یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ وہ بات ہیلری کلنٹن بھی کر رہی کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے طالبان بنایا ہے۔ جتنا خون بہایا گیا، اور پاکستان کے فوج کے جوانوں کی لاشیں پاکستان کے ہر ضلع میں آئی کہ نہیں آئی، یہ وہ غلط پالیسی تھا۔ ہم نے ہمیشہ
کہ اپنی زمین اور اپنے وسائل پہ اختیار ہو، بلوچستان کی بات نہ کروں تو بلوچستان کی مٹی سی بے وفائی ہوگی. زیادہ دور نہ جائے، آپ صرف بلوچستان کے ڈومیسائل چیک کریں، جتنی نوکریاں دیے آپ کے بلوچستان کے ڈومیسائل میں، کراچی میں بھی لوگ ملازمت کر رہے ہیں. اور جب گوادر بن رہے بلوچستان کو ہرا باغ دکھا رہے تو وہاں کے چوکیدار جو 3 گریڈ کا نوکر ہے ان کے لیے بھی بلوچوں میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی دوسری جگہ سے بندے آتے ہیں. یہی ناانصافیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ غدار کہتے ہیں، ہمیں ملک کے دشمن کہتے ہیں. نہیں، ہم اس ملک کے وفادار تھے ہیں اور رہیں گے. آپ کی غلط فیصلوں کا نتیجہ آج آپ دیکھیں جو شکل آپ نے لایا، وہ ایک کرکٹر تھا، وہ سیاستدان نہیں تھا. اور اس کی غلطیوں کی سزا پاکستان کی 22 کروڑ عوام لے رہے. اس کا ایک ہی لفظ ہے، یہ چور وہ چور وہ چور. میں نے کہا وہ چور اچھے تھے، چینی 54 روپے تھی، تم 5 سال ایماندار ہو کر کے 120 روپے میں چینی بیچ رہے ہو، ایسے لعنت ہو تمہارے پاس. یہ تمہاری ایمانداری ہے؟ تمہارا باپ کون تھا؟ کوئی ایک ایکسین تھا، وہ بھی رشوت میں نکالا گیا تھا. تم تو پیدا ہوئے ہو حرام میں، حرام کے نوالا کہا کے پیدا ہونے والے، ہمیں ایمانداری کی بات نہ کر. لیکن جو بھی مسلط کیا گیا اور جس نے بھی مسلط کیا گیا کروایا گیا، اب سنبھالے اس کو. ابو برملا کہتے ہیں کہ اگر میں آفس میں ہوں تو خاموش ہوں، اگر باہر جاؤں گا تو میں بڑا گن کر دوں گا. ہاں یہ منہ پھٹ تو ہے، یہ روئے گا روئے گا اور بولے کہ نواز شریف تو میرا محسن تھا، اس نے مجھے زمین دی تھی. میں نے کب نواز شریف کے خلاف کیس کرنا تھا؟ مجھے تو پرانے نے کہا. اور جو بندہ ڈاکٹر کی دوائی کی طرح صبح دوپہر اور شام کو اپنا سٹیٹمنٹ بدلتا رہتا ہے، اس سے کیا توقع کرو گے؟ وہ جوان کا بچہ تو آپ نے بیگم کو ویسے بدلواتا ہے جیسا آپ نے گھر کے چوکیدار بدلوا رہا ہے. جس کا ضمیر نہیں ہے، جن کو یہ عقل ہی نہیں ہے. اور عدالت کا فیصلہ ہے کہ نہ موجودہ حکومت کی اہلیت ہے، نہ ان کی قابلیت ہے، نہ ان کی پلاننگ ہے، تو پوچھتا میں ہوں کہ پھر رکھا کس لیے؟ اگر بدقسمتی ہمارے سب کی ہے، یہ ہماری اعمال کی سزا ہے، شکل ہے وہی ہے. بلوچستان میں رہنے والے اگر اپنے وسائل کو ان کا اختیار نہیں ہے تو ان کا حق بنتا ہے. کراچی میں لیاری کا ایک علاقہ ہے جو بلوچوں سے منسلک ہے، ان کو بدنام کیا گیا، ان کو دہشتگرد بنایا گیا. وہ محبت کرنے والی آبادی لیاری جس میں خود 1986-85 میں ایک فیکٹری تھا اور وہاں ہم جاتے تھے، کوئی بلوچ کوئی پٹھان کوئی سندھی کوئی مہاجر نہیں تھا، سب بھائی بھائی. بدقسمتی سے لڑوایا گیا. اور ایک اور بندہ جس کو کہتے ہیں الطاف حسین، اس نے بھی قومیت کی نفرت اور قومیت کے اوپر ظلم اور تشدد کیا اور بربریت کیا. کیا ہمارے ملک کے معتدل ادارے اندھے تھے، نظر نہیں آ رہا تھا؟ وہ جب ٹپے لگا رہا تھا، ان اداروں کے مشورے سے وہ مسلط کیا گیا تھا. آج وہ کہاں ہیں؟ نفرت سے کیا ملا؟ اور اگر وہ زبان آفاق میں استعمال کر رہے تو آفاق کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ بھی تو شیرپاؤں میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. سوات اور بنیر کی ماں اور بہنوں نے تو آپ کے ناڑوں شلواروں میں ناڑے میں ڈال کے دیے تھے. اتنی نمکرامی تو نہ کر. اور میں برملا کہتا ہوں، اور میں کل بھی کہہ رہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں،
اور یہ میری بس نہیں ہے، یہ میرے پارٹی کے قائد، یہ ہمارے بڑوں کی وصیت یہ احترام انسانیت۔ کراچی کی مائیں بہنیں، اردو بولنے کی مائیں بہنیں، کل بھی ہمارے مائیں بہنیں تھی، آج بھی ہماری بہنیں ہیں، کل بھی ہم نے اس کی حفاظت کیا تھا، آج بھی ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم محنت کریں گے، مشقت کریں گے، ایمانداری سے کریں گے۔ اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ ہم تعصب کی بنیاد کی سیاست نہیں کریں گے، اور ہم افواج سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو تکلیف ہو جائے آ جاؤ، آپ کو دودھ پتی چائے پلائیں گے۔ ہم تو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور اگر آپ اتنے تکڑے ہو تو آ جاؤ، خود بناؤ، چائے ہوٹل بنا لو، آپ چائے بھیجو، ہم کوئی کرا دیں تو خوشی ہوں گے۔ اور ہمارے ایک دوست ہے بلوچ ہے، تو ہم تو کوٹ بڑھ جائے، جب بھی فون کرتے ہم بولتے ہیں بلوچ پٹھان بھائی بھائی، وہی بلوچ پٹھان تو بھائی بھائی۔ لیکن اس وقت اس ملک کو ضرورت اتفاق اتحاد کی ہے، تعصب کی نہیں ہے۔ اور اس ملک میں روزگار پچھلے 20-25 سالوں میں کراچی میں یہ جو ہب میں انڈسٹری بنی ہوئی ہے، یہ کراچی میں الطاف کی ظلم کی وجہ سے بنی تھی۔ اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، اور کراچی والے سے بھی درخواست کروں گا، سندھ والوں سے بھی، کہ انڈسٹریلسٹ کو عزت دو۔ یہ جو کروڑوں روپے لگا کے مالک ایک ہوتا ہے، اس میں 500 ہزار لوگ کام کرتے ہیں، یہ آپ سب کے کارخانے ہیں، یہ کسی ایک مرد بندے کے نہیں ہے۔ جب یہ کارخانے چلیں گے آپ کو روزگار ملے گا، اپنے محبت کریں، مشقت کریں گے۔ تو جب تک آپ اپنے لوگوں کو، اپنے انڈسٹریلسٹ کو، کارخانوں کو، اور خاص کر پاکستان کی ایک برادری جس کو میمن برادری کہتے ہیں، اسے اس ملک میں بہت پیسہ لگا ہے اور اس میں بہت طاقت ہے، وہ بھی سارے کراچی میں بتوں سے تنگ آ کر کے وہ باہر شفٹ ہو گئے، کوئی بنگلہ دیش گیا، کوئی دبئی گیا، کوئی ملیشیا چلا گیا۔ آئے بیٹے مل کر کے ان انڈسٹریلسٹوں کو عزت اور رسپیکٹ دے، ان کے کارخانے چلنے دے، چلاؤ اس کو۔ اور ان سے بھی میری درخواست ہے کہ انسانیت کے ناطے اگر آپ کے اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں بھوکا ہے تو دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے حق کی انڈسٹری پہ حق کے رہنے والے لوگوں کی حق بنتا ہے کہ ان کو نوکریاں دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا ٹائم زیادہ اس لیے نہیں لوں گا کہ آپ لوگ بھی تک گئے ہوں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ احترام انسانیت پہ کام کرے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا شعر، نہ کرو فکر ضرورت پڑے تو ہم دیں گے، نہ کرو فکر ضرورت پڑے تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ میں ایک مرتبہ پھر لاجپت ضلع کے صدر کا، اس کے ٹیم کا شکر ادا کرتا ہوں، ساتھ میں صوبائی صدر اصغر خان اچفزے، اس کی ٹیم کو سلام دیتا ہوں، اس کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں عزت دی، ہمیں بلایا، ہمیں لڑائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پیر سے وہ کام لے جس کام پہ اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو اور اس ملک کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم۔ عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صوبائی صدر شاہی صاحب جو آپ کے اپنے آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے تو میں ضلع ہب کے صدر منان افغان کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے کابینہ کو، فخر افغان باچا خان اور خان عبدالولی خان کے برسی کے مناسبت سے جو انہوں نے ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا، اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ہمارے صوبائی قائدین جو یہاں پہ موجود تھے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، فخر افغان باچا خان کے 34ویں اور رہبر تحریک خان عبدالولی خان کے 16ویں برسی کے موقع پر میں ان کو اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اتنا عرض کروں کہ فخر افغان باچا خان کی سیاست جو ہے
پوری ایک صدی پہ محیط ہے. انہوں نے 100 سال سے جو اس قوم اور اس خطے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، وہ ایشیا تو کیا میں اگر دنیا کی سطح پہ کہہ دوں کہ اگر یہاں پہ خدائی خدمتگار کے حوالے سے یا قوم کی خدمت کے حوالے سے یا آزادی کے حوالے سے اگر 5-10 بندے پوری دنیا میں یاد کیا جاتے ہیں تو اس میں فخر افغان باچا خان کا نام بھی شامل ہوگا. انہوں نے پشتونوں کے لیے اور یہاں پہ بسنے والے ان تمام ترقی پسند اور قوم پرست قومیں جو آباد ہیں، چاہے بلوچ ہو، سندھی ہو، اور ان مظلوم قوموں کے لیے جو یہاں پہ در پدر کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے حقوق کی بات کی. انہوں نے اپنے زندگی کے 33 سال جیل میں گزارے، اور اس لیے کہ اس قوم کو ایک سیال قوم بنانے کی کوشش کریں اور پشتون قوم کو اس خطے کی ایک سیال قوموں کے مقابلے میں لے آئے. اور یہاں پہ نفرتیں اور ان کے درمیان جو بغض اور نفرت کی بنیاد پہ جو جڑیں بوٹی بچھائی گئی ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے عدم تشدد کا فلسفہ اپنایا. انہوں نے انسانیت کی خدمت کی بات کی. انہوں نے تشدد سے نفرت کی بات کی، اس لیے کہ پشتون قوم میں تشدد کی اتنی لہر بچھائی گئی تھی کہ تباہی اور بربادی کے کونے پہ آ گئے. آپ نے دیکھا کہ 40 سال سے پشتونوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، تشدد کی بنیاد پہ، نفرت کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پہ. اسی لیے تو باچا خان کہہ رہا تھا کہ بارود سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، امن سے، محبت سے، دوستی اور یکجہتی سے اس قوم کو ترقی مل سکتی ہے. یہی ایک فلسفہ تھا جو آج تک زندہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ رہبر تحریک خان عبدالولی خان نے اپنے جمہوری انداز سے اس ملک کو ایک جمہوریت کی شکل میں ایک آئین دیا. اور اس میں ہمارے ساتھی رحمت صالح بلوچ نے تفصیلی بات کی کہ ہم اور بلوچ اور یہاں پہ سندھی اور مظلوم پنجابی اور سرائی کی ہم اکٹھے اس ملک کے لیے لڑے ہیں. ہم نے نیب کی شکل میں یہاں پہ ایک پلیٹ فارم دیا جو ولی خان کی سربراہی میں، جو میر غوث بخش بزنجو صاحب اور سردار عطا اللہ مینگل صاحب اور ہمارے اور جو بلوچ اور پشتون اکابرین تھے، مل کے اس ملک کے لیے قربانیاں دی. جیلیں کاٹی، حیدرآباد ٹریبونل کیس ان پہ بنایا گیا، ان کو پھانسی دینے کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں تک کہ جب وہ گورنمنٹ ختم ہوئی اور جب یہ باہر نکلے تو اس ملک کی خدمت کی. لیکن میں یہ آج دیکھ رہا ہوں کہ نیب کو کتنے حصوں میں بانٹ دیا گیا. پشتون کو پشتون کی 2-3 حصوں میں ان کی پارٹیاں بنی، بلوچ کتنے حصوں میں بانٹ دیے گئے، اس لیے کہ ہماری قوت کو کمزور کر دیا جائے، ہمیں اپنے سائل وسائل پہ اختیار نہ مل جائے، ہمیں اپنے حقوق کی بات سے روکا جائے. اس بنیاد پہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ اسی فلسفے کو اپناتے ہوئے بلوچستان کو ضرورت ہے، اس ملک پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم ایک جہتی کا مظاہرہ کریں اور وہی مظلوم اور در پدر قومیں اکٹھے ہو کے اپنے حقوق کے لیے لڑیں، تو تب ہمیں کامیابی ہوگی. ورنہ اس طرح حصوں میں بانٹتے رہیں گے اور اقتدار کا لالچ دے کے ہمیں اسمبلیوں تک پہنچانے کی کوشش کر کے ہمیں اپنے حقوق سے دستبردار کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہاں پہ میں یہ نہ کہوں کہ ہم اگر اس طرح ایک سٹیج پہ بیٹھے رہیں گے اور اپنے حقوق کی بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی قوت نہیں ہوگی جو ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے. چاہے وہ ریکارڈنگ ہو، چاہے وہ کوادر ہو، چاہے وہ گیس کی ریئلٹی ہو، گیس ہو ہمارا جو یہاں پہ نکلتا ہے جو آج تک آپ کو بھی نہیں ملا ہے جو بات ہوئی، چاہے وہ سندک ہو. کون سا بلوچستان میں ایسا قدرتی خزانہ جو اللہ نے کسی ملک کو دیا ہے وہ بلوچستان میں موجود نہ ہو. لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کا اختیار یہاں کے عوام کا ہو، یہاں کے عوام کو دیا جائے کہ وہ اپنے حقوق کی بات کرے پہلی دفعہ. لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے
پشتونوں کے حقوق کی بات کی جائے، ہم اپنے مستقبل کے ان بچوں کو دہشت گردی سے پاک معاشرہ دی جائے، ہم یہاں ان کے لیے تعلیم کی بات کریں، تمام وہ مظلوم قوموں کے لیے جو یہاں پہ در پدر ہیں اور اپنے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، ہم ان کے حقوق کی بات کریں۔ بلوچستان کی آبادی کتنی ہے؟ 1 کروڑ آبادی ہے، اور آج بھی ہم غربت کی زندگی گزار رہے ہیں یہاں میں جو بھی بسنے والے ہیں۔ کیا یہ ایک ریکارڈنگ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر اس ایک ریکارڈنگ پر بلوچستان کے عوام کے حقوق کو تسلیم کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کا بجٹ بھی بنا کے دے سکتے ہیں۔ بلوچستان تو 1 کروڑ آبادی کی بات سے تو دور کی بات ہے، ہم ان کو تعلیم دے سکتے ہیں، ہم ان کو صحت دے سکتے ہیں، ہم ان کو صاف پانی دے سکتے ہیں ایک ہی پروجیکٹ سے، لیکن کنٹرول کس کا ہے اور کون چلا رہا ہے؟ اس اسٹیج سے میں یہ توسط سے کہتا ہوں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے پارلیمانی لیڈر بیٹھا ہوئے ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں MP کے، ہم اس قوم کے حقوق پہ کبھی سودا بازی نہیں کریں گے۔ ہم کبھی بھی ریکارڈنگ کا یا سندھ کا یا گوادر کا یا ہمارے کرومائٹ کا یا جو بھی پشتونوں اور بلوچوں کے حقوق کی بات ہے، ہم کبھی ان کی سودا بازی نہیں کریں، چاہے ہمیں یہ وزارت اور یہ اسمبلی بھی چھوڑنی پڑے، تب بھی ہم اپنے حقوق کی بات کریں گے اور اپنے حقوق لیں گے۔ اور اسی صورت میں جو ہمارے 18ویں ترمیم کے تحت ہمیں ملی ہے، صوبائی خود مختاری ملی ہے، تو آئین میں صوبائی خود مختاری کی جو تشریح ہے اس کو صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، جو ہمیں آئین میں ملی ہے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ یہ اسمبلی کا اختیار ہے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 65 کے عوام کا اختیار ہے، جن کو بلوچستان کے عوام نے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہوا ہے، ان کے ذریعے یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور ہم وہ فیصلہ کریں گے جو بلوچستان کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا، یہاں کے ہمارے غریب بچوں کے لیے اور ہمارے ان مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہم وہی فیصلہ کریں گے۔ ہم کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے ہمارے حقوق کو کوئی حذف کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم ان کی مخالفت کریں گے اور برملا کریں گے، اور کسی سے ڈرنے کی جو ہے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ ہم باچا خان کے وہ کارکن اور وہ سپاہی ہیں جو ہمیں یہ سکھایا گیا، ہم شہادت دے سکتے ہیں، ہم قربانی دے سکتے ہیں اس قوم کے لیے جس قوم کی جو ہے زندہ دلی ہو، اور جس قوم کی حقوق کو حذف کرنے کی کوشش کریں گے، ہم کبھی اپنا چہرہ نہیں چھپائیں گے، ہم ہمیشہ میدان پہ رہیں گے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بابا جو ہے، اس نے جو ہمیں سبق دی ہے اور انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے اپنے خدائی خدمتگاری کی شکل میں، ہمیں انسانیت کی شکل میں، تو ہم انشاءاللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ ہم اسمبلی میں ہو، چاہے ہم وزارت میں ہو، چاہے ہم میدان میں ہو، ہمارا ایک ہی نعرہ ہوگا، وہ ہوگا باچا خانی پکار دا دغه زموږ لار ده، او انشاءالله پر دې لار به ځو، او په دې آخر کې زه دومره درته وایم، په دې مې په دا اردو خبرې وکړې چې ټول یې واورې، نن که په حب کې دي، په حب کې کارکنان دي، که بلوچستان دي، که پښتانه دي، که هر څوک هغه مظلوم قومونه دي چیرې در په دره دي، او د باچا خان پر لار به انشاءالله موږ ته دا یقین دی چې همدغه واحد لار ده چې موږ به د دې څخه خلاصوي، او د دې ظلم او د دې دهشتګردۍ څخه او یو اتفاق اتحاد به راولي۔ زه ستاسو په آخر کې بیا د ټولو شکریا ادا کوم، او خاص کر د منان افغان او د ده جنرل سیکرټري او د ده کابینټ چې څومره په ښایسته طریقه استقبال وکړي او موږ ته ښه عزت راکړي، او د پریس والا شکریا ادا کوم، او د ټولو د خاص کر د ډي پي او چې موږ ته ډېر ښه دغه راکړي، د دې انتظامیه د ډي سي د ټولو شکریا ادا کوم، د پښتون فرنٹ فیډریشن او د عوامي نیشنل پارټي پوری مودان ډېره مننه۔ ماں بہنوں کو جس جلسے میں شرکت کیے ہوئے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو آج اس باچا خان کی ولی خان کی برسی میں ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پہ شرکت کیے۔ بہرحال میں اپنے یونٹ کی صدور کارکنان، ضلع کونسل ممبران اور ضلع کابینٹ کو داد دیتا ہوں اور شکریہ یہ لوگ ادا کرتا ہوں جو یہ لوگوں نے دن رات ایک کر کے یہ باچا خان کی برسی کو کامیاب بنایا ہے۔ میں آج باچا خان اور ولی خان کی برسی کی نسبت پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، اپنا وقت اپنے صوبائی صدر کو دینا چاہتا ہوں
مگر صرف کچھ باتیں صدر صاحب سے اجازت ہو تو میں کر لیتا ہوں، خصوصاً ضلع لازبیلا اور بلوچستان کے بارے میں۔ یہ اپنے صوبائی صدر کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آئے جو بلوچستان کی آج پشتون ماں بہن یا بلوچ ماں بہن اتنے بڑے تعداد میں جلسہ گاہ آئے ہیں تو یہ ایک سوچ پہ آئے ہیں۔ آج یہ لوگ کی بچے بے روزگار ہیں، فیکٹریوں میں یہ لوگ کو کام نہیں مل رہا ہے، یہاں پہ منیشیت غلام بک رہا ہے، اس کی جوان بچے پوڈری ہوئے ہیں، نشے کرتے ہیں، یہاں کی جو بے روزگاری کا علم ہے، یہاں پہ بجلی سے محروم، گیس سے محروم، پانی سے محروم، اسپتال سے محروم، اسکول سے محروم۔ آخر یہ بلوچستان کا عوام کہاں جائے اور کس کے پاس جائے اور کہاں فریاد کرے؟ اس باتوں کا مقصد صرف یہ ہے، جیسے ہم سب کہتے ہیں جو نیشنل عوامی پارٹی جو تھا وہ ایک قوت تھا اس ملک میں، اور وہ اس ملک میں واحد پہلے جمہوری پارٹی تھا اور مظلوم قومیت کی حقوق کی ضامن تھا۔ تو آج میں اپنے صوبائی صدر سے اور نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر سے خواہش کرتا ہوں، یہ میرے دلی خواہش ہے، یہ بلوچستان کی عوام کی خواہش ہے، یہ پشتونوں کی خواہش ہے، جن نیشنل پارٹی کو واپس بحال کیا جائے، بلوچ اور پختون واپس ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے اپنے حقوق کے لیے۔ جب تک اپنے حقوق کے لیے بلوچ اور پختون حق نہیں ہوگا تو ہم حقوق نہیں لے سکیں گے۔ اسی طرح در بدر خوار گھومیں گے، اسی طرح ہم بے روزگار گھومیں گے، اسی طرح ہم غرق اور تباہ ہوں گے۔ آج بھی ہمارے حقوق پہ اب بلوچستان کی جو وسائل ہے 22 کروڑ عوام بالا جا رہا ہے، ہم 1 کروڑ عوام بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ ہم 1 کروڑ عوام صاف پانی میسر نہیں ہے، 3 مہینے سے اس آگ چوکی میں گیس نہیں ہے، ہمارے وینگر میں گیس کا پائپ ہی نہیں بچایا ہوا ہے، بوتل میں گیس کا پائپ ہی نہیں ہے، بیلا میں گیس کا پائپ ہی نہیں ہے۔ اس کی ساتھ ساتھ یہ سامنے سکران روڈ ہے، اس طرف گیس نہیں ہے، ساتھ میں گڈانی ہے، اس میں گیس نہیں ہے۔ میرے ماں بہنیں آج بھی لکڑی سے گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہمارے صوبائی صدر اور نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر اور اختر جان کا بنتا ہے، جو خدا را آپ لوگ ایک ہو جاؤ اور نیشنل عوامی پارٹی کو بحال کرو اور بلوچوں کو اور پختونوں کو ایک ساتھ ایک پیج پہ کھڑا کر دو۔ میں باقی آپ لوگ کا وقت نہیں لیتا ہوں، خدا حافظ۔ نہیں کوئی چلاوا ہے، لگتا ہے انسان نہیں کوئی چلاوا ہے، سب دیکھے پر نظر نہ آئے نامعلوم افراد، اور ہم سب ایسے شہر ناپرساں کے باسی ہیں، ہم سب ایسے شہر ناپرساں کے باسی ہیں، جس کا نظم و نسق چلائیں نامعلوم افراد، لگتا ہے کہ شہر کا کوئی والی نہ وارث، لگتا ہے کہ شہر کا کوئی والی نہ وارث، ہر جانب بس دھوم مچائے نامعلوم افراد۔ اور ایک خوبصورت شعر جو اس کا، پہلے میرے گھر کے اندر مجھ کو قتل کر دے، پہلے میرے گھر کے اندر مجھے قتل کرے، پھر میرا سوگ منائے نامعلوم افراد، ان کا کوئی نام نہ مسلک نہ کوئی نسل، ان کا کوئی نام نہ مسلک نہ کوئی نسل، کام سے بس پہچانے جائیں نامعلوم افراد۔ شہر جس جانب بھی جائے
ایک ہی منظر ہے، شہر میں جس جانب بھی جائے ایک ہی منظر ہے، آگے پیچھے دائیں نامعلوم افراد۔ میں جس مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ میر غوث بخش بزنجو کے قافلے کے نوجوان قیادت سابق صوبائی وزیر صحت میر صالح رحمت بلوچ کو کہ وہ آئیں۔ آپ کل بھی اگر نوٹس کریں ان میں پنجاب سے دوسرے صوبوں سے لائے گئے لوگ ادھر مزدوری بھی وہی کر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کا مزدوری کا حق بھی ان سے چھینا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی انسانیت سوز بات ہے، جو کہ یہ کمپنیز پابند ہے اس لا کے کہ جس ایریا میں یہ فیکٹریاں ہوں گی وہاں کی انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے سہولیات، ایجوکیشن، روڈ، وہ بنیادی اور سہولیات دے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فیکٹری مافیا نے اپنی منمانی سے یہاں غریب کو غریب تر کیا ہے، یہ شہر کنڈرا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب صنعتی شہر میں یہاں کے لوگوں کو ابھی تک گیس میسر نہیں، جو کہ 47%، 50% کے قریب بلوچستان گیس مہیا کرتا ہے، بلوچستان کے 3-4 شہروں کے علاوہ باقی پورا صوبہ، اور اسپیشلی اب چوکی سے گزشتہ 10 دن سے لوگ سڑکوں پہ روڈوں پہ دھرنا دے رہے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو گیس میسر نہیں۔ یہ قابل مذمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو یہ متفقہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ہب ڈیم کا تعلق ہے، جو 1991 واٹر ریکارڈ ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، لیکن آج اب ڈیم کا پانی کراچی جاتا ہے لیکن اب کے باسیوں کو میسر نہیں ہے، جو قابل مذمت ہے۔ دوستوں، میں انہی اپنے الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا۔ میں ایک دفعہ پھر باچا خان عبدالولی خان، ان کے رفقا کو، ان کی جدوجہد کو، ان کی بے مثال کردار کو، جو کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، میں داد تحسین پیش کرتا ہوں، اور دنیا کے اور بلوچستان کے ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ جہنم کے آزاد سلسلوں کے بدلے جنت کی غلامی کو قربان کر دو۔ صوبائی منسٹر انجینئر زمرو خان صاحب، پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس پنڈال میں بیٹھے خواتین و حضرات، میڈیا کے دوستو، آج میرے لیے بحیثیت ایک سیاسی طالب علم کے انتہائی ایک فخر کا مقام ہے کہ میں ایک ایسے سیاسی سرخیل اس کے برسی پہ مجھے موقع ملا ہے، میں اس ہستی کو، اس سیاسی سرخیل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مطلب کہ باچا خان کی 34ویں، خان عبدالولی خان کی 16ویں برسی کے مناسبت سے، اور خاص طور پر قوم پرستانہ محکوم مظلوم قوموں کی سیاسی تاریخ کے 101 سالہ اس برسی کے مناسبت سے میں داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اس لیے کہ میں ان سیاسی اکابرین
جو ان لوگوں نے تاریخ رقم کی تھی، آج تاریخ گواہ ہے کہ یہی سیاسی اکابرین تھے۔ اگر میں ان سرخیلوں کا نام لے لوں تو باچا خان سے لے کر خان عبدالولی خان، گوز بخش بیزنجو، سردار عطا اللہ مینگل اور ان کے باقی رفقا، یہ وہ انسان تھے جن لوگوں نے بلا رنگ نسل مذہب انسانیت کو ترجیح دی۔ یہ وہ شخصیات تھے، یہ کسی لالچ دباؤ کے بغیر، کسی دباؤ میں آئے بغیر ایک اچھی زندگی اور ایک خوشحال زندگی کے لیے لوگوں نے جدوجہد کی۔ یہ آج ان کی بدولت ہے کہ ہم جیسے سیاسی کارکن یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس اہم برسی کے موقع پر یہ عہد کرنا چاہیے کہ بلا رنگ نسل زبان ہم انسانیت کو اہمیت دیں، ہم انسانیت کی خدمات کو، اپنی سیاسی شعوری جدوجہد کو اس سے آبیاری کریں۔ دوستو، آج بلوچستان کے اس صنعتی شہر میں ANP کے کارکن، تمام ذمہ داران کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بحیثیت سیاسی کارکن، ہم بھی آپ کے اس پروگرام کے اس درینہ ساتھی کے پیروکار ہیں جو عدم تشدد کا داعی تھا، جو دلیل اور منطق کا داعی تھا۔ ہم آج بھی آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم کسی نفرت کے متعامل نہیں ہو سکتے ہیں، نہ بلوچستان کا عوام، نہ یہ ملک کے مظلوم اور محکوم قومیں نفرت کا متعامل ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ ایک ہی کشتی کے سواری ہیں۔ آج ضرورت یہ ہے بلوچستان کی، KPK کی، باقی مظلوم اقوام کی، کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک متفقہ جدوجہد کا آغاز کریں۔ دوستو، آج آپ سب کو پتا ہے کہ ملکی حالات اس نہج تک پہنچے ہیں کہ قوموں کو قوموں کے ساتھ لڑانا، رنگ نسل زبانی نفرت پھیلانا، یہ چیزیں بہت سارے قوتوں نے، نادیدہ قوتوں نے آزمائے ہیں۔ آ جاؤ، آج ہم عہد کریں گے کہ ہم ان چیزوں سے بالاتر ہو کر اپنی شناخت، اپنی کلچر، اپنی ثقافت، اپنی سروائیول کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، ایک بات میں واضح کرتا ہوں اس ذمہ دار فورم کے توسط سے، نیشنل پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی نے دو چیزیں فیس کی ہیں، آپ لوگ تاریخ کو اٹھا لیں۔ نیشنل عوامی پارٹی کو انتہا پسندی اور مذہب کے نام پر مارا گیا، صرف یہاں کے نادیدہ قوتیں سیاسی کارکنوں اور سیاسی پارٹیوں سے خوف زدہ تھے، اور ہم نیشنل پارٹی والوں کو قوم پرستی اور آزادی کے نام پہ مارا گیا۔ اگر میں اسٹیج پہ گنوں تو درجنوں کارکن ہمارے شہید کیے جا چکے ہیں مخبری اور غداری کے نام پہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ایک سازش ہے جو یہاں لوگوں کو سیاسی شعور، لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی عزت نفس کی بالاتر ہونا، اس چیز کی بات کرتے ہیں تو ناقابل قبول ہے۔ دوستو، آج میں اس جلسے سے بہت پر امید ہوں کہ آج ہم اپنے یونٹ سے صوبے کا درجہ ملا، اس وقت جب گوز بخش بیزنجو نے ایک 10 روپے والے نوٹ پہ یہ لکھا کہ 1 یونٹ مرد آباد، اس کو 14 سال قید سنائی گئی، اس سے 14 سال قید کاٹی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھی بھی
یہی عوامی نیشنل پارٹی کے دوست تھے، یہی ہمارے اکابرین تھے۔ میں آج اس جلسے کی توسط سے یہ واضح کرتا ہوں کہ بلوچستان کے وسائل بلوچستان کے عوام کے حق ہیں۔ یہاں جتنی قدرتی ذخائر ہیں، جو ریسورسز ہیں، یہاں کا جو ساحل سمندر ہے، یہ سب سے پہلے بلوچستان کے عوام کا حق ہے، بلوچ پشتون کا حق ہے، اور اس صوبے میں بسنے والے ان تمام طبقات کا حق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو چرچا جاری ہے ریکوتک کا، ہم نے اپنی موقف دیے، ہم اپنے پشتون بھائیوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ ریکوتک کو اونے پونے داموں سودا ہونے نہیں دیں گے۔ ہم ساتھ جدوجہد کریں گے، اپنے وسائل کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر وقت جو حکمران ناکامی کا شکار ہوا ہے، جس نے جھوٹ بول بول کے، بڑے دعوے کر کر کے، جب ناکامی اس کی مقدر بنی ہے تو اسے ضرور ایک آرٹیفیشل نظام کی طرف ملک کو لے گیا ہے۔ میں واضح کرتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ یہاں کے اصل وارثوں کو، اصل سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو، تاریخ گواہ ان کو دیوار سے لگایا جاتا ہے۔ یہاں صرف فیک سلیکٹڈ جعلی لوگوں کو نمائندوں کے طور پر لایا جاتا ہے، نہ ان کو عوام کا درد ہے، نہ یہاں کے سرزمین کا غم ہے، نہ یہاں کے وسائل سے سروکار ہے۔ آج دیکھیں کیا حالت ہے، بے روزگاری، مہنگائی، بجلی نہیں ہے، بدامنی ہے، تو آج پھر وہی نعرہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ صدارتی نظام۔ دیکھیں جو یہ بات کر رہا ہے اس کو اس ریاست سے، اس ملک سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ ہم سیاسی جماعتیں، سیاسی اور جمہوریت پسند قوتیں اس چیز کے سامنے، اس بات کے سامنے، آئین کو روندنے والوں کے سامنے آئینی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہاں کے اصل سیاسی وارث اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ اور آج ضرورت یہ ہے کہ عرش کے داخل نے تمام ان سیاسی جماعتوں کو، سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہوگا۔ ملک کو ایک اچھی پالیسی دینی پڑے گی، قوموں کی شناخت کی گارنٹی دینی پڑے گی، قوموں کے وسائل کی گارنٹی دینی پڑے گی۔ آج تاریخ گواہ ہے کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میر گورنمنٹ بیزن جو نے محرک ہے اس آئین کو بنانے کا، ایک ممبر میر گورنمنٹ بیزن جو صاحب بھی ہے، جو 1973 کا آئین بنایا گیا۔ بلوچوں کی زمین پر باچا خان اور رہبری تحریک خان عبدالولی خان کی برسی کی مناسبت سے دوستوں نے جو محفل سجائی ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، منان افغان اور اس کے تمام ضلعی دوستوں کو کہ انہوں نے اس عظیم ہستی کے لیے آج حب جیسے شہر میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں پر بھی بادشاہ خان کے پیروکار اتنے تعداد میں موجود ہوں گے، اتنی خوبصورت پروگرام جس میں ہمارے دوست اور ہماری بہنیں آج شرکت کر رہی ہیں، تو میں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، بادشاہ خان کی وہ ہستی، اس کی سیاست، وہ چاہتا کیا تھا؟ اس اللہ کی زمین پر خدائی خدمتگاری اور ایک ایسا معاشرہ چاہتا تھا کہ اس معاشرے میں انصاف ہو، عدل ہو، انسانوں کی حقوق کا احترام ہو، خواتین کے حقوق کا احترام ہو، اور اس زمانے میں اس جنگجو قوم سے جو پورے ہندوستان اور ایشیا میں مشہور تھے، ہمارے اجداد افغانستان سے چلتے تھے اور پورے پاکستان ہندوستان میں جاتے تھے، قبضے کرتے تھے، ریاستیں آزاد کراتے تھے۔ اس جنگجو قوم سے اسلحہ چین کے اس کے ہاتھ میں قلم دینا، اور اس زمانے میں
अपने कौम को ये नसीहत करना कि अगर तरक्की करनी है और दुनिया के मैदान में दुनिया की कौमों के साथ चलना है तो अपनी जमीन पर अमन और तालीम हासिल करना होगा। और सबसे ज्यादा वो सबसे पहले उसकी अल्फाज होती थी, अपने कौम से जब मुहातिब होता था कि पढ़ी लिखी मां तुम तो कौम में बनकर दिखाऊंगा, यही उसकी सियासत स्लोगन था। वो कहता था कि दुनिया में सबसे पहले इंसान आए और एक अच्छा इंसान एक अच्छा शहरी बन सकता है और एक अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान बन सकता है। आज उस हस्ती की सिर्फ हम नहीं, वक्त के साथ साथ लोगों ने उसके कितने लक़ब दिए। हमारी इस रियासत ने, यहां के स्टेब्लिशमेंट ने कभी उसको हिंदू नवाज कहा, कभी उसको कांग्रेसी कहा, कभी उसकी रूस को एजेंट कहा, कभी उसको गद्दार वतन कहा। लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया में उसको इंसानियत के नाम से पुकारा जाता है, पहचाना जाता है। आज वो लोग जो दावे करते थे, हुबुल वतनी की बातें करते थे, उस पर गद्दारी की इल्जाम लगाते थे, आज उनके नाम लेने वाला कोई नहीं। लेकिन वक्त और तारीख के साथ साथ आज बादशाह खान के पैरोकार पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों मौजूद हैं और हर साल उसको अकीदत के लिए ये बरसियां मनाते हैं। ये बताते हैं दुनिया को कि वो अजीम लीडर जिसने 35-36 साल जेल में गुजारे, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसकी कोई अदावत नहीं थी, उसका एक ही मकसद था कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की कानून हो, इंसाफ हो, इंसानियत हो। तो दोस्तों और साथियों, और उसके साथ साथ आज हम उस शख्स की भी बरसी मना रहे हैं, रहबर तहरीक खान अब्दुल वली खान, जो दुनिया के लिए, इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, जदीद नेशनलिज्म के लिए उसने जो काम किया है, आज उसकी मुखालिफीन उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। आज इस मुल्क में एक ही आईन बनाए, 1973 का आईन। अगर ये मुल्क आज चल रहा है, ये मुल्क अगर आज बचा हुआ है, तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर खान अब्दुल वली खान के बगैर ये मुल्क आईन से नामुकम्मल था, इस मुल्क का आईन नहीं था। उसने उस वक्त उस असेंबली में और अपने सबसे बड़े मुखालिफ जुल्फिकार अली भुट्टो को से भी ताउन की, इस मुल्क के लिए आईन बनाए। इस मुल्क में 40 साल बार बार अमरीयत आते रहे, डिक्टेटर आते रहे, बार बार वो आईन मुअत्तल रहा, मुअत्तल किया गया। लेकिन जब भी सियासी हुकूमतें आई, उस आईन को दोबारा बहाल किया गया। और याद रखो, अगर ये 1973 का आईन छेड़ा गया, खत्म किया, जिस तरह आज बातें की जाती है कि इस मुल्क में सदारती निजाम लाया जाए, तो एक सदारती निजाम था 62 की आईन के मुताबिक ये मुल्क बच नहीं सका, ये मुल्क टूट गया है। और जब भी अमरीयत आई, ये मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत से बच सकता है। और यही खान अब्दुल वली खान की ख्वाब थी, यही उसकी जद्दोजहद थी कि उसने इस मुल्क को बचाने के लिए ढाका भी गया, मुजीब से भी मिला। और जब इस मुल्क पे बुरा वक्त आया, खान अब्दुल वली खान ने हमेशा अपने आप को पेश किया गया। हम आज नए नस्ल को ये बताना चाह रहे हैं कि एक मुल्क मौजूद है, ये बाकी बांधा मुल्क अगर है जिसमें हम आजादी के साथ जी रहे हैं, तो ये खान अब्दुल वली खान रहबरी तहरीक की जद्दोजहद थी। वरना इस मुल्क में जिस तरह अमरीयत आती रही, आज हो नहीं सकता था कि ये मुल्क बच जाता। दोस्तों और साथियों, हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन बैठे हुए, मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं इतनी लंबी आपसे गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन एक दफा फिर मैं दिल के गहराइयों से
آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس اکابرین اس ہستیوں کے لیے اتنی بڑی محفل سجائی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بہت بہت شکریہ. شروع کوم پنامه د لوی خدای چې بخښونکی او مهربان دی. د دې درانه مجلس دروند صدر منان افغان صاحب او د دې مجلس دروند میلمه د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر محترم اصغر خان صاحب، صوبائی وزیر انجینئر زمرک خان صاحب او ډیر محترم د صوبه سند صوبائی صدر محترم شاہی سعید صاحب پر سٹیج ناست، د نیشنل پارٹی صوبائی صدر رحمت صالح بلوچ صاحب او پر سٹیج ناست د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی عہدیداران، صوبائی عہدیداران او د ضلعی عہدیداران و ما ته مخامخ ناست په پنډال کې د عوامي نیشنل پارټۍ او د بیلو بیلو پارټیانو او زموږ خویندو، ستاسو په اجازه د ټولو د مخه به و فخر ایشیا او رهبر تحریک خان عبدالولی خان ته د نن ورځې په مناسبت د دوی پر کلین باندې د عقیدت ګلونه وړاندې کړم او د وطن او د دې سیمې او د دې خطې و هغه ټولو معلوم او نامعلوم شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم. مشران ناست دي، خبره به دوی در سره کوي، خو یوه خبره عاجزانو موږ چې نن د چا پر کلین او د چا پر برسۍ سره ناست یو، دا هغه هستۍ وې، دا په یقین درته وایو چې هغه په دې وطن او په دې خطه کې د پښتون او بلوچ، د پښتون او د هغه مظلومانو اتحاد نمبردارانو اتحاد یې غوښتی، خو په دې وطن کې په دې سیمه کې د بعضو وجوهاتو پر بنیاد باندې په موږ هغه خلایي مخلوق راننوتو چې دغه خلک د یوې پارټۍ د یوې جنډې در سایه لاندې ناست خلک، که د دې ځای مظلوم قوتونه وو، که د دې ځای بلوڅان وه، دا ټول په یو وخت کې د ولي خان بابا په سربراهي کې په دې وطن کې سیاست کولو. خو عاجزانو هغه خلکو په دې وطن کې په خپل سازش کې کامیابه سوله چې بلوڅ یې پر بلوڅه لار روان کړي او په بلوڅانو کې بیا څو لارې جوړې کړلې او پښتانه یې په خپل ماپس کې پر څو لارو سره وویشل. عاجزانو یې د وطن او دې ملک له چې کوم شهیدان و دې قومو ته دې ملک ورکړل یا هغه خلکو ورکړل، خو عاجزانو بیا هم موږ یوه خبره پر دې ډاګه کوو هغه خلکو ته چې که عوامي نیشنل پارټۍ او د عوامي نیشنل پارټۍ کارکنان او د عوامي نیشنل پارټۍ رهبري پر دې خطه وه یا پر دې وطن وه، موږ ستاسو هغه سازش در ناکامه کوو چې کمې تاسو په موږ کې کوئ. موږ لکه پرون چې دغه خلک د یو ګلدستې مثال یې وو، که د دې ځای سیندی وو، که د دې ځای بلوچ وو، که د دې ځای پښتون وو او که د دې ځای هغه مظلومه طاقت وو، د یوې ګلدستې مثال یې وو. عوامي نیشنل پارټۍ به عاجزانو بیا هم هغه کوشش کوي چې هغه ګلدسته په دې خطه او په دې وطن کې بحاله کړي.
دا شاہی سید صاحب مجلس کی رشد ہم لرزو کی رشد بیخی پدرانہ نامہ ورطوویل زوا حق ناپاکا اپاک تداوائیم چه زاڑ خوبون موینا زاڑ خوبون موینا کسب بخدا چه دا عوامی نشنل پارٹی کارکنان جوندی یا ادبی دماغ پی کمی دا خپل مورو دا پلار نملکی دا تصورک نو بنایم پشتون مپیلا ودا نفرتونا مکہ ودا سازشونا حجزانو تقریر را سمجھنیجی زڑخو مغواری چی پدی عبشار کی چی کم نن مخ راتناس یا پرستیج راتناس حقا بلوچان ورونا او حقا دا عوامی نشنل پارٹی ورونا چی تقریر وجدم کم او حقا دا زڑخ پل بڑاس و باسم خو مشران ناستی مشران بتاسو تخبر وینا کبھی میرا ہم سفر نہیں جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں در غیر پر ہمیشہ تجھے سر جھکائے دیکھا کوئی ایسا کہ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے وسلام منعقد کیے جانے والے باچا خان بابا اور ولی خان بابا کے برسی کے موقع پر پیش کی جانے والی چند قراردادیں اور یہ قراردادیں آخر میں آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اس کا جواب دیں گے۔ نمبر پہلا، آج کا یہ جلسہ عام فخر افغان رئیس الحرار خان عبدالغفار خان باچا خان اور رہبر تاریخ قائد جمہوریت خان عبدالولی خان کے برسی کے موقع پر انہیں ان کے لازوال قربانیوں قومی سیاسی جمہوری جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتا ہے اور اس عہد کا اظہار کرتا ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے متعین کردہ اہداف کے حصول کو مقصد بناتے ہوئے پشتون، بلوچ، سندھی، سرائیکی، مظلوم پنجابی عوام کے غضب شدہ بنیادی انسانی حقوق محکوم قومتیوں کو ان کے وسائل پر اختیار، مادری زبانوں کی ترویج و ترقی، کلچر کی فروغ کے لیے ہر ممکن جدوجہد کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، آج کا یہ جلسہ عام ملک بھر بالخصوص پشتونخوا اور بلوچستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی عالیہ لہر پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ متفقہ طور پر منظور ہونے والے نیشنل ایکشن پلان کی تمام تر نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنا کر عوام الناس کو جان و مال، عزت و آبرو کی تحفظ جیسے بنیادی ذمہ داری کو بروقت پورا کیا جائے۔ نمبر 3، آج کا یہ جلسہ قومی شاہراہوں پر سیکورٹی کے نام پر عوام الناس بالخصوص پشتونوں بلوچوں کی تذلیل و تضحیک کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ نمبر 4، یہ جلسہ عام وفاقی حکومت کی جانب سے IMF کے شرائط پر مبنی بجٹ لانے، مہنگائی و بے روزگاری میں بے تحاشا اضافے کرنے اور آئے روز اشیاء خوردنوش پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 5، آج کا یہ جلسہ عام 18ویں ترمیم کے نتیجے میں صوبوں کو ملنے والے اختیارات پر عمل درآمد اور صوبوں کے وسائل پر صوبوں کے حقوق اختیار کا مطالبہ بالخصوص ریکویڈکٹ سے متعلق تمام تر شکوک و شبہات کو دور کرنے سی پیک مغربی روٹ پر صنعتی پارک کے قیام کا پرزور مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 6، آج کا یہ جلسہ گڈانی، وندر، اتل و بیلا کے عوام کے لیے سوئی گیس کی فوری فراہمی کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 7، آج کا یہ جلسہ ضلع لسبیلا خاص کر حق شہر میں منشیات فروشی کے اڈوں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ اس سے نوجوان نسل کا مستقبل داؤ پر لگا ہے، لہٰذا منشیات فروشی کے تمام اڈوں اور ٹھکانوں کا قلع کما کیا جائے۔ نمبر 8، آج کا یہ جلسہ صوبہ بھر ضلع لسبیلا اور بالخصوص طور پر ہب شہر کے عوام الناس کی بنیادی انسانی ضروریات زندگی بہم پہنچانے، تعلیم، صحت، پینے کے پانی، سیوریج نظام، ذرائع آمد و رفت اور ان کی جان و مال کے تحفظ کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 9،
آج کا یہ جلسہ عام ہب انڈسٹریل زون میں روزگار کا 70% کوٹا مقامی افراد کو دینے اور ٹھیکیداری نظام کی مکمل بےخطنی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ قراردادیں آپ کو منظور ہے، ہاتھ اٹھا کر جواب دینا ہے صحیح طریقے سے، مہربانی۔ عہدیدارانو، کارکنانو، خویندو ورونو، ستاسو ټولو په اجازه تر ټولو د مخه عظیم رهبر باچا خان ته او عظیم لیډر خان عبدالولي خان ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم او خپل یو نظم د عقیدت په طور د دوی اروا ته ډالۍ کوم. ستاسو د ټولو په اجازه او توجه. د مینې په دنیا کې یو نوم دی باچا خان، د مینې په دنیا کې یو نوم دی باچا خان، ستا قدر و نړۍ ته ور معلوم دی باچا خان. د عدم تشدد په فلسفه باندې روان وې، د عدم تشدد په فلسفه باندې روان وې، ساتلی دي له جبره هر محکوم دی باچا خان. پښتون چې ستا د علم و اتفاق په لاره نه تلو، پښتون چې ستا د علم و اتفاق په لاره نه تلو، تر اوسه لا هم هغسې مظلوم دی باچا خان. زموږ په شتمنیو باندې نورو مزې وکړې، زموږ په شتمنیو باندې نورو مزې وکړې، په لطف شو اوس هم هر یو ماشوم دی باچا خان. نن هم د ولی خان او اسپنیار په سیاست کې، نن هم د ولی خان او اسپنیار په سیاست کې ستا کام له بصیرت څخه محروم دی باچا خان. په قبر دې نن سره د عقیدت ګلونه پاشو، په قبر دې نن سره د عقیدت ګلونه پاشو، حضرت عقیدت کړی دا منظوم دی باچا خان. ډېره مننه، توجه.